اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 تا 38 کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ اور علامہ سکھلائیں آدم کو اسماء نام کلہا تمام یا کل ہر چیز کے، اور اس نے سکھلائے آدم کو نام ہر چیز کے، ثم پھر آرزہم مشاعرے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب شاعر کہتا ہے کہ عرض کیا ہے، یعنی وہ اپنا شعر پیش کر رہا ہے، تو اس طرح سے کہ پھر پیش کیا انہیں علی الملائکتی فرشتوں پر مینس فرشتوں کے سامنے، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقالا سو اس نے کہا انبئونی نبا یعنی خبر ہوتا، انبئونی خبر دو مجھے یا بتاؤ مجھے باسمائی ہاؤلائی اسما نام، ہاؤلائی سب کے، ان سب کے نام، بتاؤ مجھے ان سب کے نام، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے ہو۔ تو ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا اس کا، اور اس نے سکھلائے آدم کو نام ہر چیز کے، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے، سو اس نے کہا بتاؤ مجھے ان سب کے نام اگر تم سچے ہو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر کون سے الفاظ ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَ پیش کرنے کے معنی میں، عَرَضَ یہ ایک ورڈ نیا ہو گیا، عَلَى الْمَلَائِكَةِ فرشتوں پر، فَقَالَ انبئونی بتاؤ مجھے یا خبر دو مجھے، یہ دوسرا ہو گیا۔ بے اسمائی اسم یعنی نام، یہ بھی پرانا ہے، ہاؤلائی ان سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت کے اندر آرزہ ایک اور انبئونی دو، اس آیت کے اندر یہ دو الفاظ ہیں جو نئے آئے ہیں۔ آئیے اس کے بعد آج کے سبق کی دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانکا پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں علم ہم کو، الا سوائے ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں علم ہم کو مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، علیم الحکیم علم والا حکمت والا ہے، بے شک تو ہی علم والا جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو ترجمہ اس آیت کا اس طرح سے ہو جائے گا، انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں علم ہم کو مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر کون سا ورڈ ہمارے لیے نیا ہے؟ قالو انہوں نے کہا، سبحانہ کا یہ گزر چکا ہے ابھی، اور وہ لوگ جو گرامر نہیں پڑھے ہیں اور پہلی آیت سے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ سبحانہ کا اس سے پہلے بھی جا چکا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اس آیت کے اندر ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ قَالَ اس نے کہا، یا آدم اے آدم،
انبیہم بتاؤ انہیں، بِاسمائہم ان سب کے نام، اس نے کہا اے آدم بتاؤ انہیں ان سب کے نام، فلما سو جب، انباءہم سو جب اس نے بتایا انہیں، سو جب اس نے بتایا انہیں، بِاسمائہم ان کے نام، قالا اس نے کہا علم کیا نہیں، اکل میں نے کہا، لکم تمہیں، کیا نہیں میں نے کہا تمہیں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیبس غیب، غیب السماوات والارض غیب آسمانوں اور زمین کا، بے شک میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں کی اور زمین کی، وَعَالَمُ اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تم ہو، تکتمون چھپاتے، اور جو تم چھپاتے ہو، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو ترجمہ اس آیت کا اس طرح سے ہو جائے گا، اس نے کہا اے آدم بتاؤ انہیں ان سب کے نام، سو جب اس نے بتائے انہیں ان سب کے نام، اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں خوب جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس آیت کے اندر ہمارے لیے کون سا ورڈ نیا ہے؟ قالا یا آدم انبیہم باسمائہم فلما انباہم، اس سے پہلے یہ سب الفاظ گزر چکے اس سے پہلے کی آیت میں، تو اس حساب سے نیا نہیں ہوئے ہمارے لیے۔ باسمائہم قالا علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدونا، تبدونا یہ ایک ورڈ نیا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آیتیں ہم پڑھ رہے تو اس میں آیا ہوگا۔ وما کنتم تکتمون، تکتمون چھپانے کے معنی میں ہے، تو یہ ہو جائے گا تیسرا اور یہ ہو جائے گا چوتھا۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدم آدم کو، فسجدوا سو سب نے سجدہ کیا، الا مگر یا سوائے، ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے، یا اور تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ اب ترجمہ اس آیت کا اس طرح سے ہو جا رہا ہے، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ اب اس میں کون سا ورڈ ہے جو نیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا، ابا ایک ورڈ نیا ہے، واستکبرا تکبر اس سے پہلے گزر چکا ہے، استکبار تکبر، لیکن جو لوگوں نے گرامر نہیں پڑھا ہے ان کے لیے دونوں بھی ورڈ نئے ہو سکتے ہیں۔ ابا واستکبرا، ابا یعنی انکار کیا، واستکبرا یعنی تکبر کیا، تو وکان من الکافرین، تو ابا پانچواں اور واستکبرا چھٹا۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تو رہ یا رہ،
انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کلا تثنیہ کا صیغہ ہے، منہا اس سے، رغدین خوب سیر ہو کر یا با فراغت، خوب سیر ہو کر یا با فراغت، حیثو جہاں کہیں سے، شیتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہاذہ الشجرتا اس درخت کے، فتکونا سو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالمین میں سے۔ تو اس آیت کے اندر تثنیہ کے صیغے زیادہ ہے، جیسے کلا تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے بعد شیتما تثنیہ کا صیغہ ہے، تقربا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تکونا تثنیہ کا صیغہ ہے، تکونا تثنیہ کا صیغہ، اس کے بعد یہ تقربا تثنیہ کا صیغہ، شیتما تثنیہ کا صیغہ ہے، اور کلا تثنیہ کا صیغہ ہے اس کے اندر۔ تو ترجمہ اس آیت کا اس طرح سے ہو جا رہا ہے، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس سے با فراغت جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو، یا خوب سیر ہو کر جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، سو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، سو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ اب اس آیت کے اندر کون سے ورڈ نئے ہیں؟ وَقُلْنَا یا آدم اے آدم، اسکن رہ، سکونت اختیار کر، انتا و زوجک الجنت، وکلا کلا تثنیہ کا صیغہ، منہا ہے رغدن با فراغت، حالانکہ یہ ایکسرسائز کے اندر گئے ہیں ورڈ، حیثو جہاں کہیں سے، شیتما تم دونوں چاہو، ویسے جو شاہ یعنی چاہنا ہوتا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، اس طرح سے شیتما ہے یہ تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، تقربا بھی قریب کے معنی میں، ویسے بولنے میں استعمال ہوتا ہے، تو نیا ورڈ نہیں ہے۔ تو اسکن یہ 7واں، کلا 8واں، رغدن 9واں، حیثو 10واں۔ تو 7، 8، 9، 10 اس آیت کے اندر 4 ورڈ نئے ہو گئے۔ اس طرح سے ٹوٹل جو ورڈ نئے آئے ہیں وہ ہو گئے ہیں ابھی تک 10۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا سو ان دونوں کو پھسلایا، شیطان نے، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فاخرجا سو ان دونوں کو نکال دیا، فاخرجہما سو ان دونوں کو نکلوایا، مما کانا فیہ اس سے جس میں وہ دونوں تھے، مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہ جس میں یا اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، سو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، یعنی جو حکم ان کو دیا گیا تھا اس کے بارے میں، پھر اس سے نافرمانی کروائی تو کیا ہوا، پھر ان دونوں کو نکلوایا اس سے جس میں وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعضٍ بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، تو تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے ایسا بھی بولا جاتا ہے، اور آسان انداز میں تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، اس طرح سے بھی بولا جاتا ہے۔
वलकुम और तुम्हारे लिए फिल अर्जी ज़मीन में मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन और सामान है, इलाहीन एक मुद्दत तक, इला यानी तरफ या तक, इलाहीन एक मुद्दत तक एक वक्त तक। तो आसान अंदाज में तर्जुमा इसका इस तरह से हो जाएगा। सो फुसलाया उन दोनों को शैतान ने उससे, फिर निकलवाया उन दोनों को उससे जिसमें वो दोनों थे, और हमने कहा उतर जाओ तुम एक दूसरे के लिए दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ज़मीन में सामान, तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और सामान है एक वक्त तक। इस आयत के अंदर कौन सा वर्ड नया है? फ़अज़ल्लहुमा, अज़ल फुसलाना, बहकाना। अश-शैतानु अना फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुल्ना, हमने कहा इहबितू उतर जाओ, इहबितू उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़ुन अदून लिबाज़िन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन ठिकाना, करार, व मताउन और सामान, और सामान, इला हीन एक मुद्दत तक, हीन यानी वक्त या मुद्दत। तो पहले 10 हो गए थे, ये 11, ये 12, 13 और मताउन 14 और हीन 15। इसके बाद क्या आयत देखते हैं। फ़तलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन, फ़तलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फ़तलक्का सो सीख लिए, आदमु आदम ने, मिर रब्बिही अपने रब से, कलमातिन चंद कलमात, फ़ताबा सो वो मुतवज्जे हुआ, अलैहि उस पर, सो वो मुतवज्जे हुआ उस पर, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही, तव्वाबुन तौबा कबूल करने वाला, रहीम रहम करने वाला है। सो सीख लिए आदम ने अपने रब से चंद कलमात, तो वो मुतवज्जे हुआ उस पर, बेशक वो वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ये आखिरी आयत के अंदर कौन से वर्ड है जो नए हैं? फ़तलक्का सो सीख लिए, आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, कलमात फ़ताबा वैसा तौबा के माने में आता, लेकिन ये यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए आया और बंदे से रिलेटेड है। 2 बार आया, तो पहली बारी में ये मुतवज्जे होने की और दूसरी बारी में तौबा कबूल करने के माने में आएगा। सो वो मुतवज्जे हुआ उस पर, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अब ये फ़तलक्का 16 और ताबा के माने में, तो ये समझने के लिए है जो बताया गया आपको, तो उसको हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि इससे पहले एक्सरसाइज में और उसमें ये जा चुका है। आयतें छोटी छोटी थी इसलिए 7 आयतें ली। अब एक बार हम उसका तर्जुमा देख लेते हैं। वो अल्लमा और उसने सिखलाए, आदमा आदम को, अस्मा नाम, कुल्लहा हर चीज़ के, सुम्मा फिर, आरज़हुम पेश किया उन्हें, अलल मलाइकती फरिश्तों पर या फरिश्तों के सामने, फ़काला सो उसने कहा, अम्बिऊनी बताओ मुझे, बेअस्माई उन सब के, हाउलाई उन सब के नाम, नाम उन सब के नाम, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। कालू उन्होंने कहा, सुब्हानका पाक है तू, ला इल्म लना नहीं इल्म हमको, इल्ला मगर, मा अल्लमतना जो तूने हमें सिखाया, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अलीमुल हकीम इल्म वाला हिकमत वाला है। काला उसने कहा, या आदमु ए आदम, बताओ उन्हें उन सब के नाम, उनके नाम, बताओ उन्हें उनके नाम। फलम्मा सो जब, अम्बाहुम उसने बताया उन्हें, बिअस्माइहिम उन सब के नाम, उसने बताया उन्हें उन सब के नाम। उसने कहा, अलम क्या नहीं, अकुल लकुम मैंने कहा था तुम्हें, इन्नी बेशक मैं,
आलमु खूब जानता हूँ गैब समावाती वल अर्द आसमानों और ज़मीन का। व आलमु और मैं जानता हूँ मा तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने कहा फरिश्तों को सजदा करो आदम को, सो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और हो गया वो इनकार करने वालों में से, और था वो नाफरमानों में से, और था वो इनकार करने वालों में से। और हमने कहा ऐ आदम रह तू और तेरी बीवी जन्नत में, और तुम दोनों खाओ उससे खूब सैर होकर बाफरागत जहाँ कहीं से तुम दोनों चाहो, और ना तुम दोनों करीब जाना इस दरख्त के, सो तुम दोनों हो जाओगे जालिमीन में से, सो तुम हो जाओगे जालिमीन में से। सो फुसलाया उन दोनों को शैतान ने उससे, फिर बस तो निकलवाया उन दोनों को उससे जिसमें वो दोनों थे। और हमने कहा उतर जाओ, तुम एक दूसरे के लिए दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और सामान है एक मुद्दत तक। सो सीख लिए आदम ने अपने रब से चंद कलमात, तो वो मुतवज्जे हुआ उस पर, बेशक वो वहीं तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस वीडियो में हमने 7 आयतें सीखी हैं, जिसमें 16 अल्फाज हमारे लिए नए थे जो इसमें आए हैं। वैसे अगर लोग आयतें देख रहे हैं और जिन्होंने ग्रामर पढ़ा है, एक्सरसाइज की है, तो उनके लिए हो सकता है कि ये क्वांटिटी जो नए अल्फाजों की है वो कम हो जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।